اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لنا من المتمسکین وبولایتک یا امیر المومنین علی بن ابی طالب اسلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، عزیزو، بہنوں، بھائیو، چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ میں شیعہ ہوا ہوں، سنی کیوں نہیں تھا یا سنی کیوں نہیں ہوں، اس کے 2-3 پوائنٹ ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، پلیز ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ بھی اس میں استفادہ حاصل کر سکیں یا آپ کو فائدہ ہو جائے۔ غرض یہ ہے کہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر کا دور آیا، اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر کا دور آیا، پھر اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان کا دور آیا، پھر اس کے بعد مولا علی کا دور آیا، پھر معاویہ، پھر یزید، پھر یزید کا بیٹا معاویہ، پھر مروان، پھر آگے مروان کی نسل۔ اچھا، عرض یہ ہے جو مین نقطہ، جو مین چیز بتانے والی ہے شیعہ اور سنی۔ سقیفہ ہوا، صحابہ کا اجماع تھا، صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ کس کا اجماع تھا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، صحابہ کے اجماع سے حضرت عمر خلیفہ بنے، صحابہ کے اجماع سے عثمان خلیفہ بنے، صحابہ کے اجماع سے معاویہ خلیفہ بنا، صحابہ کے اجماع سے یزید خلیفہ بنا۔ اب ہم اپنے محترم عزیزو سنی بھائیوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو ہمیں کوئی آپ دلیل دیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی حیات میں اعلان کیا ہو یا کوئی دلیل ہو کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہوگا۔ دنیا کی کسی کتاب میں حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ خلیفہ کیسے بنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اجماع تھا، صحابہ کا اجماع تھا۔ اب دین اسلام اجماع کے رشد سے چلا آ رہا ہے، اجماع پر ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہے دین اسلام، سنی بھائیوں کا دین اسلام، شیعہ کا نہیں، سنی بھائیوں کا۔ کس پر چل رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے؟ صحابہ کے اجماع پر۔ آپ یہ مانیں، حضرت ابوبکر سے لے کر یزید، یزید سے لے کر مروان، مروان کے آگے بیٹھے، کس کے اجماع پر یہ خلیفہ بنے؟ صحابہ کا۔ صحابہ کی کثیر تعداد تھی، اجماع تھا، اس پر یہ خلیفہ بنے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یزید جب خلیفہ بنا وہ اس وقت صحابہ کا اجماع نہیں تھا؟ تھا اس وقت صحابہ کا اجماع۔ صحیح بخاری میں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت حق ہے، جو اس نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید وقت کا خلیفہ ہے، وہ خائن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، بل شک پڑھ لیں آپ۔ مدارج النبوہ میں حدیث ہے، السنہ میں حدیث ہے، امام حاکم نشاپوری نے لکھا ہے اس کو، امام اسقلانی نے لکھا ہے، امام حجر بن اسقلانی نے لکھا ہے، ان کے بڑے بڑے اہل سنت کے جید کے علماء نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو خلافت تھی وہ اجماع پر قائم ہوئی ہے، اجماع پر بنی ہے۔ پھر ان کے پاس ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے قبیلہ قریش سے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اب یہ کیا لیتے ہیں؟ یہ انہوں نے ان 12 خلیفہ میں مدارج النبوہ، السنہ اور
یہ جن میں کہ میں نے نام لیے ہیں، اب ان بڑے بڑے ابن تیمیہ جیسے بڑے بڑے عالموں نے اپنی، جو اہل سنت کے جید کے علماء، انہوں نے اپنی کتب میں یہ حدیث لی ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک چلے جائیں، عمر بن عبدالعزیز کے بعد مروان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یزید بھی تھا، اب وہاں پر چلے جائیں تو یہ تو 12 نہیں ہوتی، یہ تو کافی سارے خلیفہ بن جاتے ہیں، پھر آپ اس میں اپنی مرضی کے 12 نکالیں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ اہل سنت کے 12 خلیفہ ہیں جو ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا خلیفہ یزید کو بھی مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ یہ اپنا دین یزید سے لیا انہوں نے، اب تک لے رہے ہیں۔ خوف خدا کرو یار، کس ظالم سے دین لے رہے ہو؟ کس ظالم کو خلیفہ مانا ہوگا؟ کس ظالم سفاک کذاب کو تم لوگوں نے یار اپنی کتابوں میں اس کو خلیفہ مانا ہو، اس سے دین لے رہے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر اکرم کو؟ اب یہ تو آ گیا نکتہ سنی۔ اب میرا ریزن کیا تھا شیعہ ہونے کا؟ میں نے کیوں سنیت سے جمپ کیا اور شیعہ ہو گیا؟ جب میں نے حق کو پہچانا شیعہ ہو گیا، الحمدللہ۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، ماننے والا، اتباع کرنے والا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا، ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، موسیٰ جو تھے وہ ان کے جو شیعہ تھے وہ ان کی پیروی کرتے تھے فرعون کے مقابلے میں۔ اب شیعہ کا جو امام ہے وہ برحق ہے، وہ سنی شیعہ متفق 514 بڑی کتب میں وہ حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا غدیر پر، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حدیث سے منزلت اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، آپ نے علی سے فرمایا کالا انی انت بمنزلت ہارون و موسیٰ، علی تیری میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لا کان لا نبی بعدی، علی میرے بعد لیکن کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اعلان تو کر دیا نا کہ علی تو اجماع کا، امت کا تو مولا ہے، اور تو میرے ساتھ ایسے ہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ اور آپ کی حدیث وہ بہت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قال سبن علی فقد سبنی، کہ جس نے علی پر سب کیا، پیغمبر نے فرمایا اس نے مجھ پر سب کیا۔ اب جنہوں نے علی کی ولایت نہیں مانی وہ سنی، اب یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں اطاعت نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، اوپر سے مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے سنی اور شیعہ میں۔ اب شیعہ کا پہلا امام مولا علی، دوسرا امام مولا حسن، تیسرا مولا حسین، چوتھا مولا امام زین العابدین، چوتھا باقر، پانچواں باقر، چھٹا موسیٰ کاظم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شیعہ کے جو ہیں نا، موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن کی، مولا محمد علیہ السلام، یہ شیعہ کے 12 امام ہیں جو برحق ہیں، جو کتب اربعہ سیاہ ستہ میں جن کی کثیر تعداد میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے 12 خلیفہ ہیں، یہ میرے 12 جانشین ہیں۔ اب یہ ہی شیعہ کے 12 امام ہیں، 12 خلیفہ ہیں۔ اب جو سنیوں کے جو 12 خلیفہ ہیں، جو 12 امام ہیں سنیوں کے، ان میں ایک نام یزید کا بھی آتا ہے۔ اب سنیوں کتنے شرم کی بات ہے، غور کرو، جن سے دین لے رہے ہو، جن کی اتباع کر رہے ہو، جن کے پیچھے چل رہے ہو، ان میں تو تمہارا امام، تمہارا خلیفہ یزید بھی ہے۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ، مولا حسین کے شیعہ تھے جو ذبح ہو گئے، اور دوسرے جو مسلمان تھے قاری قرآن، حافظ قرآن، جو یزیدی فوج میں تھے۔ اب جن کو تم نے خلیفہ مانا ہے وہ فرزند رسول کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ فرق تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت نکتے ہیں۔
جیسے کہ اپنا جگیر فدق والا واقعہ بہت مشہور ہے، اس کے بعد اپنا غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے، پھر بی بی پاک سیدہ کا گھر جلانا، یہ ساری جب چیزیں آپ غور کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ پھر اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر آپ اپنے مسلک پر، اپنی لائن پر ہیں، کیا درست ہیں، فیصلہ کریں۔ اب آخری بات اور تیسری بات، اہل سنت، سنت کسے کہتے ہیں؟ جو سنی ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ سنی کیا ہے، سنت کا مطلب کیا ہے۔ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنے والا، اس کو ماننے والا، اس کی اطاعت کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ تم سے بڑے سنی شیعہ ہیں، تم صرف نام کے سنی ہو، تم سے بڑے سنی شیعہ ہیں، لیکن وہ سنی خود کو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بھی ان سے بھی بارہا جتنی کوشش کر لیں، جتنی وہ جان توڑ کوشش کر لیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، کمپلیٹ حدیث پر، آپ کی زندگی، طرز زندگی پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس دور میں، فتنہ پرور دور میں، اس فتنے والے دور میں کوئی بھی اہل سنت یا سنی نہیں کلوا سکتا۔ اب ہم شیعہ کیوں ہیں؟ کیونکہ صفین میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک علی کے شیعہ تھے، ایک معاویہ کے شیعہ تھے، ہم علی کے شیعہ، ہم شیعان علی ہیں۔ تو علی کس کا شیعہ تھا؟ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا شیعہ تھا؟ اپنے جد حضرت اسماعیل کا شیعہ۔ اسماعیل کس کے شیعہ تھے؟ حضرت ابراہیم کے شیعہ تھے۔ حضرت ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ جناب نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کس کے شیعہ تھے؟ جناب ادریس کے شیعہ تھے۔ وہ کس کے شیعہ تھے؟ جناب حضرت یافس کے شیعہ تھے۔ حشیش کے شیعہ تھے۔ وہ کس کے شیعہ تھے؟ آدم علیہ السلام کے شیعہ تھے، دوسرے کی پیروی اطاعت کرنے والے شیعہ تھے۔ لیکن تمہارے لیے یہ شیعہ گالی ہے۔ الفاظ سوچنے والے ہیں، لیکن دل پر لگیں گے ضرور جب آپ غور کریں گے۔ ریفرنس چاہیے، میرے پاس ہے۔ کوئی شک ہو میری زندگی پر، میں یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ الحمدللہ سنت یافتہ، کوالیفائی ذاکر علامہ و مفتی ہوں، ثبوت بھی دے دوں گا، بے تحاشا دے دوں گا۔ اب بھی سوچ لو، اب بھی سوچ لو کہ کثیر تعداد میں سنی شیعہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے شیعہ ہونے کا؟ یہی ریزن ہے شیعہ ہونے کا کہ سنیوں کے 12 خلیفاؤں میں، 12 خلیفہ میں ایک یزید کا نام بھی آتا ہے، اور جس کا خلیفہ 12 والی لسٹ میں یزید ہوگا، وہ خود سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، یا علی علیہ السلام مدد۔